لاکھوں مردوں کی بخشش اللہ تعالیٰ شب برات میں فرما دیتا ہے، لیکن بعض ایسے مرحومین ہوتے ہیں، بعض ایسے مردے ہوتے ہیں جن کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوتی۔ چاہے آپ ان کے لیے کتنا زیادہ اصالہ ثواب کر دیں، آپ ان کے نام سے صدقہ دے دیں، خیرات کر دیں، پوری دنیا آپ لٹا دینا، تو بھی ان لوگوں کی بخشش اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ہے۔ حالانکہ مردے کو جو بھی کچھ ہم اس کی طرف سے اصالہ ثواب کرتے ہیں، چاہے وہ غریبوں میں کھانا کھلا دیں، یا اس کو پڑھ کے کچھ اصالہ ثواب کر دیں، یا اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کر دیں، تو یہ تھوڑی بہت اس کو ثواب اس کا نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک قبرستان میں پہنچے نا، تو انہوں نے جا کر وہاں پر زیارت کی اور مرحومین سے جا کر سلام کیا، سلام و کلام کیا، اس کے بعد وہاں سے واپس آ گئے۔ تو ایک مرتبہ ایک اور کوئی شخص جب وہاں پر پہنچا نا، تو اس نے کیا دیکھا کہ جو مرحومین ہیں وہ آپس میں کچھ چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، اور ان کا روز کا روٹین یہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک مرحومین آپس میں کچھ تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر مقید ہو جاتے ہیں ان کی روحیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی دن نکلتا ہے وہ پھر آ کر کسی چیز کا حساب کرتے ہیں، پھر رات آتی ہے وہ پھر اپنی اپنی قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے اس کی وجہ معلوم کی، تو بتایا گیا کہ بھائی ایک صاحب آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے قرآن کریم کی ایک سورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھا تھا، اور وہ تمام مرحومین کو ایصال ثواب کر دیا تھا۔ تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ وہ مرحومین کے بیچ تقسیم نہیں ہو پاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے نا کہ اگر آپ نے ایک سورت پڑھی سورہ اخلاص، اور آپ نے ایک مردے کو بخشی، ایک مرحوم کے نام ثواب اس کا کیا، ایصال ثواب کر دی، تو اس کو ثواب ملا۔ لیکن اگر آپ اسی ایک سورہ فاتحہ کو یا سورہ اخلاص کو پڑھ کے 1,00,000 مردوں کو ایصال ثواب کر دینا، تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 مردوں کو پورا ثواب عطا کرے گا، یعنی پوری سورہ فاتحہ کا، پوری سورہ اخلاص کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، میں ثواب دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ تو یہ عملیات کی کتابوں میں اور جو فضائل کی کتابیں ہیں نا اس میں ملتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ثواب کو دنیا کے اندر کوئی نہیں تقسیم کر سکتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ تو اس واقعے کو جو میں نے آپ کو بتایا جس کو دلیل نہیں بنانا چاہیے، لیکن اس سے فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو امت کے لیے نازل نہ کرتا، بلکہ صرف ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو نازل کر دیتا، تو یہ پوری امت کے لیے یہ کافی تھا، چونکہ اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، توحید اور وحدانیت ہے۔ تو قرآن کریم کی بڑی فضیلت ہے، لیکن شب برات کے موقع پر ہم لوگ مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سے غالب گمان یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرحومین کو اس قرآن کی برکت سے بخش دیا، ان کو معاف فرما دیا، لیکن وہ ایسے کچھ مردے ہوتے ہیں جن کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہوتے ہیں جو بندہ شرک کرتا ہوگا، جس نے اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرے گا، بلکہ اس کے خود کے جو اپنے اعمال بھی ہوں گے نا، تو اس کو ان اعمال کو اس کے منہ پر مارے جائیں گے اور اس کو ڈائریکٹ داخلے جہنم کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی نیکی، کوئی ثواب، اس کے خود کی نیکیاں جب اس کے کام نہیں آ رہی ہیں، تو کوئی دوسرا بندہ قبر میں جانے کے بعد اگر اس کے لیے ایصال ثواب کرے گا تو اس کے کام کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ایک وہ بندہ جس کا جو حقوق العباد کی پامالی کرنے والا ہو، یعنی کہ جو بندوں کے حقوق کی پامالی کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے ضرور اس بارے میں بدلہ لے گا، مواخذہ کرے گا، پوچھے گا۔ اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے معاف کر دے، چاہے تو سزا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ضرور گرفت کرے گا جو پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے۔ تو جو بھی حقوق العباد ہیں ان کی اگر کوئی بندہ پامالی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا۔ اور کتنی بڑی بات ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، سوائے اس کے کہ اگر کسی نے قرض، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے اور وہ قرض دار ہے اور اس کے بعد اس نے قرضہ ادا نہیں کیا، تو وہ گناہ اس کے سر پہ بھی باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، حقوق العباد کی پامالی نہ کریں اور اللہ کی ذات میں کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں۔